جی بیٹے، احسان دانش کی تحریر کردہ نظم نعت کا دوسرا شعر ہے: غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ یتیموں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ تو اس شعر کا بیٹا مفہوم ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غریبوں اور یتیموں کے دل کو سکون اور جان کو قرار اور اطمینان حاصل ہو گیا ہے۔ کیا مفہوم ہے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غریبوں اور یتیموں کے دل کو سکون اور جان کو قرار اور اطمینان حاصل ہو گیا ہے۔ یہ تھا بیٹے شعر کا مفہوم۔ تو اس کی تشریح کیا ہوگی؟ تو تشریح کے اندر آپ کیا بیان کریں گے جی کہ احسان دانش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، احسان دانش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسا کہ عام طور پہ آپ لوگوں نے یہ مقررین کی الفاظ سے سنی ہوئی ہیں، یہ باتیں حدیث میں پڑھی ہوئی ہیں، کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرہ جو ہے جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، اور امیر لوگ جو ہیں وہ تمام برائیوں کے باوجود اپنی دولت کے بل بوتے پر صاحب عزت تھے۔ غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اگر کوئی غریب یتیم ہوتا تو اس کے لیے در در کی ٹھوکریں ہی ہوتی۔ اس کی کسی جگہ عزت نہ ہوتی تھی۔ جس جگہ بھی دیکھا جائے تو غریب کو، یتیموں کو دتکارا ہی جاتا تھا۔ تو اگر کوئی امیر بچہ یتیم ہو جاتا تو اس کے لالچی رشتہ داروں کا یہ معمول تھا کہ وہ مال و متاع پر قبضہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے کام لیتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ہر طرف ظلم و جور کا بازار گرم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آفری سے کیا ہوا پھر کہ ساری لاقانونیت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اسلام نے ہر شخص کے حقوق متعین کر دیے، عظمت اور بڑائی کی بنیاد تقویٰ پر رکھی۔ اس طرح غریبوں اور یتیموں کو بھی اپنے حقوق میسر آئے اور وہ بھی بے خوف و خطر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ان کے دل کو بھی اطمینان کی دولت سے مالا مال اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو کیا ہوا جی؟ اس شعر کے اندر کیا شاعر نے بیان کیا ہے؟ تو اس شعر کے اندر شاعر نے احسان دانش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں غریبوں اور یتیموں سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ غریبوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور یتیموں کے دل احساس سے محرومی سے بے قرار رہتے تھے کہ ایسے میں غریبوں اور یتیموں کے یتیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی زندگی بن گئے، اور ان لوگوں کی کیا ہوا جی؟ زندگی بن گئی۔ جیسا کہ الطاف حسین حالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں جی؟ ایک حالی کا قول ہے جی، حالی کا شعر ہے، آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، اور آپ لوگوں نے یہ شعر جو ہے میں ذکر کرنے لگا ہوں، اس کو آپ لوگوں نے حوالے کے طور پر اس شعر کی تشریح میں ذکر بھی کرنا ہے۔ تو شعر ہے حالی کا: فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، اتر کر ہیرا سے سوئے حرم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ تو یہ شعر آپ لوگوں نے بیٹے یاد کرنا ہے اور اس کو تشریح کے اندر لکھنا بھی ہے۔ آگے بیٹے دوسرے مصرعے کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ تو کن کو سکون ہو گیا، کن کے قرار کی بات کی جا رہی ہے؟ غریبوں کی اور یتیموں کے سکون اور قرار کی بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے۔ تو آپ لکھیں گے جی دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ عرب معاشرہ میں افراتفری عام تھی، ہر طرف بے قراری اور بے سکونی کا عالم تھا، لیکن کیا ہوا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہر طرف امن ہو گیا، ہر طرف سکون ہو گیا، پورا عرب جنت نظیر بن گیا، ہر دل کو قرار آ گیا اور ہر جان کو سکون مل گیا۔ تو یہ بات آپ لوگوں نے تشریح کے اندر لکھنی ہے۔ امید کرتا ہوں بیٹے آپ لوگوں کو یہ دوسرا شعر بھی سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو آئیے نظم کے تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ جی بیٹے، تو نظم کا تیسرا شعر ہے: اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کا بیٹے مفہوم ہے، اصول محبت کا لفظی معنی بیٹے محبت کا اصول، اصول کا لفظی معنی ویسے طریقہ ہوتا ہے، محبت پیار کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی کیا تھا؟ محبت تھا۔ محبوب پروردگار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو اللہ کے محبوب
تو اس کا مفہوم ہوگا جس ہستی کا پیغام اصول محبت ہے، جس ہستی کا پیغام ہی کیا ہے، اصول محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آ گیا ہے۔ تو یہ تھا بیٹے اس کا مفہوم۔ تو اس کی تشریح آپ لوگ کیا لکھیں گے جی؟ تو تشریح کے طور پر آپ لوگ بیٹے سن لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ شاعر کیا کہتے ہیں، محبت کا درس دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جاہل اور اجڑ قوم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اور انہیں مہذب قوموں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا، اور یہاں پر شانہ بشانہ کیا ان سے بھی آگے لے کے چلے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے محبت کا طریقہ اپنایا۔ کیا طریقہ اپنایا؟ محبت کا طریقہ اپنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میٹھی زبان سے کافروں کے پتھر جیسے سخت دلوں کو موم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی جو ہے وہ دوسروں کو محبت کا درس دیتے رہے اور خود بھی اس پر عمل کرتے رہے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ کس بات کی؟ بقول شاعر کیا کہتے ہیں جی؟ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی وہ بیٹا تمام کی تمام محبت کے اصولوں پر قائم تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ساری دنیا کو محبت کا پیغام دیا، اور اسی پیغام کو شاعر نے یہاں پر احسان دانش نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ تشریح لکھتے وقت کیا الفاظ استعمال کریں گے جی؟ تو کوشش کیا کریں بیٹے کہ تشریح کے الفاظ لکھنے سے پہلے آپ لوگ احسان دانش کے متعلق چند تعریفی کلمات جو ہیں وہ لکھ دیا کریں، ان کی جو خصوصیات ہیں جو تعارف کے اندر آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں ان کو تحریر کر دیا کریں۔ تو کیا کہا جائے گا جی؟ احسان دانش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں عرض کرتے ہیں۔ تو دونوں مصروں کی بیٹے الگ الگ کوشش کیا کریں، تشریح کیا کریں دونوں کی، تاکہ وضاحت ہو سکے، الفاظ کی وضاحت ہو سکے۔ تو آپ لکھیں گے جی احسان دانش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں سے نفرتیں مٹانے کے لیے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی کیا تھا؟ بڑا ہی عام پیغام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا کہ جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے ہو سبھی کو سلام کرو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ جس کو تو جانتے ہیں اس کو تو سلام کر لیتے ہیں، اور جس کو نہیں جانتے اس کے قریب سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا کہ جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے سبھی کو سلام کرو، اور ساتھ ہی کیا کہا؟ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ محبت بڑھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ لوگوں کے اندر حسن معاشرت کا اصول قائم کر دیا، محبت کا اصول قائم کر دیا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا؟ عرب معاشرے کی یہ حالت تھی کہ وہ معاشرہ تباہی کی آخری حدوں کو کہتے ہیں جی چھو چکا تھا۔ معاشرہ جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ جو ہے وہ بھی ناروا سلوک برتا جاتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اہل عرب کو یہ نعمت ملی تو کیا ہوا جی؟ عرب کے معاشرے کی کایا ہی پلٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ٹکرائے ہوئے ظلم و ستم کے شکار لوگوں، جن میں غلام بھی تھی، لونڈیاں بھی تھی، عورتیں شامل تھیں، بچے تھے، یتیم بچے تھے، ان کے دکھوں اور غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دکھوں کا مداوع کیا، انہیں معاشرے میں وقار اور عزت کا مقام عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور لطف و کرم صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ اس میں جانور اور پرندے بھی شامل تھے، یعنی ہر ذی روح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مہربانی یکساں تھی۔ ٹھیک ہے جی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے کیا ہیں؟ رحمت بن کر آئے۔ اسی طرح بیٹے دوسرے مصرے میں شاعر کیا کہتے ہیں جی؟ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا فرمایا؟ کیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے نبی، اے لوگو، اے ایمان والو، تم بھی کیا کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ تو درود پاک کو بیٹے ہم لوگوں کو بھی اپنی عادت بنا لینی چاہیے تاکہ ہم بھی اس محبت کا اہل ہو سکیں۔ تو اس شعر کے اندر شاعر نے کیا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیغام کو ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے۔ یہ تھا بیٹے نظم کا تیسرا شعر۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔